بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج 28 شعبان المعظم ہے اور 10 مارچ 2024 ہے اور 1445 ہجری کا سال چل رہا ہے، اور الحمدللہ ایک یا دو دن بعد ہم رمضان شریف کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے تیاریاں کر رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مادی تیاریاں یعنی کہ کھانے پینے کی تیاریوں کے بجائے روحانی تیاریاں کریں۔ ہم اپنا اسکیجول بنائیں گے، ہم نے کس طریقے سے عبادت کرنی ہے، کتنا ٹائم عبادت کو دینا ہے، اور ہم اپنے کام جلد از جلد نپٹا سکیں، ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں اور زیادہ تر وقت عبادت کو دے سکیں۔ کم سوئیں، آرام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے۔ تو اس سلسلے میں جو کئی لوگ عمرہ زائرین جو ہیں وہ عمرے پہ جا رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں عمرہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمرہ زائرین ایک بڑی تعداد میں رمضان شریف میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کو کچھ معلومات دینا چاہ رہی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی وزیر جو ہیں توفیق عربیہ، جو وزیر حج و عمرہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سال سہولتوں میں اضافے کی وجہ سے جو سہولتیں سعودی عرب نے دی ہیں، عمرہ زائرین کی تعداد الحمدللہ 1,35,50,000 تک پہنچ گئی ہے، اور یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس میں 58% اضافہ ہوا ہے، یعنی پہلے کی نسبت 58% اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً 50 لاکھ زائد عمرہ زائرین آئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں کتنا زیادہ رش ہے عمرہ زائرین کا۔ تو آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اس سلسلے میں۔ اور عمرہ کے لیے ایک اور انہوں نے شرط رکھی ہے، جو کہ میری ویڈیو کا عنوان بھی ہے، کہ عمرہ میں جو زائرین جائیں گے وہ عمرہ کے لیے پرمٹ حاصل کریں گے۔ وزارت حج و عمرہ کا کہنا ہے کہ رمضان میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے پیشگی پرمٹ حاصل کیا جائے تاکہ آرام سے مناسک ادا کیے جا سکیں۔ سبق نیوز جو ایک اخبار ہے، اس کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران عمرہ کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے پرمٹ کا سلسلہ بحال رکھا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں سے آنے والے عمرہ زائرین کو چاہیے کہ جب پرمٹ کے لیے نسک پورٹل یعنی کہ اوپن کریں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ایسے اوقات کا انتخاب کیا جائے جب مسجد الحرام میں رش نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ رش ہے۔ تو اس کے لیے نسک جو اپلیکیشن ہے اس پر جا کر آپ لوگوں نے عمرہ کا جو وقت ہے وہ جو آپ کو الاؤ ہوگا یا آپ کو دیں گے، اس کے مطابق آپ نے حرم شریف جانا ہے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف اور پورا بعد میں سعی کر کے عمرے کی ادائیگی کرنی ہے۔ زائرین عمرہ پرمٹ کی پابندی کریں۔ وزارت حج نے اس بات پر بھی بہت زور دیا ہے کہ پرمٹ کے بغیر آپ حرم شریف کے اندر آ کر عمرہ ادا نہ کریں۔ اگر آپ حرم شریف میں پرمٹ کے بغیر گئے تو پھر آپ کو حرم شریف کی حدود جہاں پہ طواف کرتے ہیں وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ آپ کو اوپر کے فلورز پر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو پیشگی عمرہ پرمٹ کے حصول کا مقصد عمرہ زائرین کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ نسک پورٹل پر مختلف اوقات کی وضاحت کی جاتی ہے، جس سے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کب مسجد الحرام میں رش ہے اور کب نہیں۔ یہ گرین، یلو اور ریڈ کلر سے اس کی وضاحت کی گئی ہوتی ہے۔ ریڈ مینز ان اوقات میں زیادہ رش ہے، اور گرین مین کے ان اوقات میں بالکل رش نہیں ہے، یلو مینز کے ان اوقات یہ درمیانی اوقات ہیں جس میں میڈیم رش ہوگا وہاں پہ۔ اور اس سلسلے میں زائرین کو چاہیے کہ پرمٹ کے اجرا کے دوران ایسے وقت کا انتخاب کریں جب زیادہ ازدحام نہ ہو، یعنی زیادہ رش نہ ہو۔ پرمٹ حاصل کرنے کے بعد اپنے مقررہ وقت پر حرم شریف تشریف لے جائیں، اور احرام جہاں سے باندھا جاتا ہے جن مقامات سے، وہاں سے احرام باندھیں اور عمرے کے لیے تشریف لے جائیں۔ وزارت حج و عمرہ نے اس جانب بھی توجہ دلائی ہے کہ جب مسجد الحرام پہنچیں تو اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ پرمٹ ایکسپائر نہ ہوا ہو۔ جس ڈیٹ کا اور اس ڈیٹ میں جس ٹائم کا ڈیوریشن کا آپ کو پرمٹ ملا ہے، اسی پرمٹ کے دوران آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے کے جائیں۔
واضح رہے کہ ماہ رمضان المبارک میں دنیا بھر سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، عمرہ زائرین مکہ مکرمہ آتے ہیں، جبکہ مملکت کے مختلف شہروں سے بھی، یعنی سعودیہ کے مختلف شہروں سے بھی، اور جو غیر ملکی وہاں پر مقیم ہیں مسلمان اور سعودی شہری بھی رمضان المبارک میں عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اور وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عمرہ پرمٹ کے سلسلے کا آغاز کرونا کے دوران کیا گیا تھا۔ جب کرونا ڈیزیز پھیلی تھی، جب وبا پھیلی تھی، تو اس دوران یہ پرمٹ کا اجرا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ تو میرے پیارے بہنوں بھائیوں، آپ میں سے جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے اور وہ جا رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ عمرہ پرمٹ حاصل کر کے جائیں، تاکہ آپ کو وہاں جا کر کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ پھر دوسری صورت میں آپ کو حرم پاک کے اوپر والے فرسٹ فلور پر یا پھر اس سے بھی اوپر جا کر طواف کرنا پڑے گا، جو کہ ایک لمبا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بزرگ یا بیمار جو ہوتے ہیں زائرین، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ نیچے والا طواف کا چکر تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے جو حرم پاک کے ارد گرد ہوتا ہے، اور اوپر والے چکر لمبے ہوتے ہیں، ان کی جو لمبائی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اگر آپ میئر کریں تو۔ نیچے والا چکر بیمار بزرگ افراد کے لیے مشکل نہیں ہوتا، بلکہ ان کو آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ پلیز پرمٹ حاصل کر کے جائیں، اور احرام کی حالت میں جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آسانی سے اپنا عمرہ ادا کر لیں گے۔ مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت مقدس مقام پر بلایا ہے، اور آپ بڑے قسمت والے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، لیکن جاتے ہیں وہیں جنہیں محبوب بلاتے ہیں۔ بس اس کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اپنی صحت کا، اپنے جسم کا، اپنی روح کا بہت خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے گا۔ میں ایسے ہی آپ کے لیے ہر قسم کے ٹاپک پر، دنیا کے ٹاپک پر اور دین کے ٹاپک پر ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ اجازت دیجیے گا بشرط زندگی۔ کل پھر کسی ویڈیو میں آپ کے لیے کوئی ٹاپک اچھا سا لے کر آؤں گی۔ میری کوشش ہے کہ عمرہ زائرین کے لیے ایسی ویڈیو بناؤں جس میں ان کو پریکٹیکلی بتاؤں کہ انہیں کیا چیزیں لے جانی ہیں اور کیا نہیں لے جانی، تاکہ ان کے پاس سامان بہت زیادہ نہ ہو۔ بہت زیادہ سامان لے کے نہ جائیے گا، بہت زیادہ دقت ہوتی ہے اس سے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔